دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو آپ کو لڑکا پیدا کرنے کی دوا دے دے۔ ان نیم حکیموں سے بچے رہنا جو لکھتے ہیں لڑکا چاہیے تو ہمارے پاس آئیں۔ انہوں نے کارخانے کھول رکھے ہیں کیا؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، سنیے گا، غور کریے گا، جن حکیموں نے یہ اشتہار لگا رکھا ہے شرطیہ لڑکا ہی ہوگا، آپ ان کے گھر کا پتہ لگانا، ان کے گھر میں سب سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں گی۔ اپنے یہاں تو وہ لڑکے پیدا کر نہیں سکے اور آپ کو لڑکا ہونے کی دوا دے رہے ہیں لڑکا ہوگا۔ یہ ہے ہی نہیں، سسٹم میں داخل نہیں ہے۔ یہ آپ کے منی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لڑکے کو پیدا کر سکتی ہے یا لڑکی، اس میں عورت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ساس کہتی ہے اپنی بہو سے 3 لڑکیاں ہو گئیں اب لڑکا نہیں ہوا تو طلاق۔ وہ ساس نہیں، وہ چڑیل ہے جو اپنی بہو سے ایسے بولے، وہ ڈائن ہے۔ لڑکا بھی کہہ دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اپنی بیوی سے 3 لڑکیاں ہو چکی ہیں اب 4تھا لڑکا ہونا چاہیے۔ ابے پاگل، اس سے کیوں کہہ رہا تو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتاب پڑھیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ لڑکا یا لڑکی اس کا عورت کے بطن اور رحم سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے مرد کی منی پر۔ مرد کی منی پر اتنے جراثیم اگر پائے جائیں گے تو لڑکا ہوگا، اور لڑکے کے اندر اتنے جراثیم پائے جائیں گے تو لڑکی ہوگی۔ اس کی اسپیڈ اتنی ہوگی تو لڑکا ہوگا، اسپیڈ اتنی ہوگی تو لڑکی ہوگی۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ لڑکی سے، ماں سے، عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر لڑکا ملنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے لڑکی ہونی چاہیے اور لڑکا ہونا چاہیے اور لڑکی ہوئی اور ڈانٹ رہا ہے تو اس عورت کا قصور نہیں ہے، ڈانٹ کا حقدار تو ہے۔ ابے کمینے، غلطی تیری تو اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ سماج کے لوگ پنچایتیں جب بٹھائیں تو اس میں اس لڑکی کی ساس کو ڈانٹیں، اماں قبر میں پیر لٹکے ہیں، اور اس طریقے سے بول رہی ہو اپنی بہو کو۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، لڑکا بھی بنا دیا، لڑکی بھی بنا دی، جو اس کو پسند آیا، اس نے جو بہتر سمجھا وہ رحم مادر میں بنا دیا، پیدا عورت کے پیٹ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندو، میں سر بنا سکتا ہوں، میں دماغ بنا سکتا ہوں، میں آنکھ بنا سکتا ہوں، میں کان بنا سکتا ہوں، سننے کی طاقت دے سکتا ہوں، سوچنے کے لیے دماغ بنا دے سکتا ہوں، چلنے کے لیے پیر بنا سکتا ہوں۔ تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دماغ بنا رہا تھا، تیری ماں چل رہی تھی، اپنے مائکے جا رہی تھی، وہ راستے میں چل رہی تھی، لیکن میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا۔ او میرے بندو، جب میں ماں کے پیٹ میں یہ سب بنا سکتا ہوں، کر سکتا ہوں اور تجھے باہر نکال سکتا ہوں، تو آئے میرے بندو تم ہی بتاؤ، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا نہیں، میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا؟ کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا، یہ میں ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، موت پر ایک آیت پڑھ دی، موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ہونا ہے۔ اب دوبارہ زندگی کے بعد سنیے میرے پیارے ساتھیوں، ابھی جنت و جہنم نہیں ملی، اب قیامت کا منظر ہے، اور یہ وہ قیامت کا منظر ہے۔ آئے ہائے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی لگ رہی ہے، آپ کی عمر ابھی 50-55 سال ہے، اور آپ لگ رہے ہیں جیسے 70-80 سال کے ہو گئے ہوں، سارے بال آپ کے سفید ہو گئے، داڑھی کے بال آپ کے پک گئے، قبل از وقت بڑھاپا کیسے آ گیا؟ اے اللہ کے نبی، آپ کی عمر میں
اتنی نہیں ہوئی جتنی دکھائی دے رہی ہے۔ وقت سے پہلے بڑھاپا کیسے آپ کے اوپر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر آج کسی سے پوچھا جائے بھائی صاحب کیا ہوا، بڑی جلدی بال سفید ہو گئے تمہارے، ارے مولانا پوچھو نہیں، 4 بیٹیاں ہیں، سب کی شادی کا ٹینشن ہے ہم۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے بھی ٹینشن ہے، لیکن اے میرے ساتھیو، میری بھی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ مجھے 4 بیٹیوں کی شادی کے ٹینشن سے ہم نے بوڑھا نہیں کیا ہے۔ آپ کا جواب کیا تھا؟ ہاں میرے بال وقت سے پہلے پک گئے ہیں، میں وقت سے پہلے بوڑھا دکھائی دینے لگا ہوں۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میرے ساتھیو، مجھے سورہ دہر نے، مجھے سورہ قیامہ نے، مجھے سورہ نبا نے، مجھے قیامت سے اور اس کے عذاب قیامت کی ہولناکیوں سے بھری ہوئی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان سورتوں کو میں پڑھتا ہوں، قیامت کی فکر ہو جاتی ہے، قیامت کے ٹینشن نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، قیامت کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج ہمیں قیامت کے ٹینشن سے بڑھاپا نہیں آتا، عذاب قبر کے ٹینشن سے بڑھاپا نہیں آتا، جہنم کے عذاب کو سوچ کر بڑھاپا نہیں آتا۔ بیٹیوں کی شادی کی فکر ہمیں بوڑھا کر دیتی ہے، بیٹا شرابی ہے اس کا ٹینشن مجھے بوڑھا کر دیتا ہے، میرا بیٹا شرابی، میرا بیٹا جواری۔ ہائے میرے قوم کے جوانوں، کتنا رلاؤ گے اپنے ماں باپ کو؟ یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ جب تک تم رات کے 12 یا 1 بجے تک باہر رہتے ہو، جب گھر پہ آتے ہو تم سمجھتے ہو میری ماں سو گئی ہوگی، تم سمجھتے ہو کہ میرے باپ سو گئے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ تم خیر و عافیت سے گھر نہ آ جاؤ۔ میرے نو قوم کے جوانوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی چیز کے لیے دعا اپنے الفاظوں میں مانگنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، یہ تم مانگ سکتے ہو۔ اللہ میری بیٹی جوان ہے، اس کے لیے نیک لڑکا دے، یہ تم اپنے الفاظوں میں مانگ سکتے ہو۔ لیکن ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھلائی ہے۔ اے میرے بندو، اپنے ماں باپ کے لیے تم جب بھی دعا مانگو تو تم اپنے الفاظوں میں نہیں بلکہ میری سکھائی ہوئی دعا مانگو۔ رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا ہے۔ ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا آسمان سے اتاری ہے، قرآن میں نازل فرمائی ہے، فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظوں میں دعا مانگو جو میں تمہیں سکھلا رہا ہوں۔ اتنا بڑا مقام، پھر تم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس دنیاوی زندگی کو ترجیح مت دیجئے، آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچئے۔ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اتنی قسم کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، آپ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیجئے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ آخرت 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ چیز، آخرت کا لفظ بولا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں آخرت کی فکر کرو، تو آخرت کی فکر کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرو، پہلی چیز۔ آخرت میں موت بھی شامل ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو بھی یاد کرو، چاہے سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ، چاہے جل کے مر جاؤ، چاہے ہوائی جہاز کے اوپر سے گر کر مر جاؤ، چاہے تمہاری لاش ملے یا نہ ملے، چاہے تمہارا جنازہ پڑھا گیا ہو یا نہ پڑھا گیا ہو، چاہے تمہیں قبر میں دفن کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو،
زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد، اس کو یاد کرو۔ اور تیسری چیز حساب و کتاب کو یاد کرو، قیامت کے دن کو یاد رکھو۔ اور چوتھی چیز جہنم، جنت و جہنم دونوں ہیں، آخرت میں شامل ہیں، جہنم کے عذاب کی فکر کرو کہ وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے آخرت۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں آخرت بھی شامل ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں آخرت بھی شامل ہے۔ اللہ پر ایمان، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان کتابوں پر ایمان، ورسلہ اللہ نے جو رسول اتارے ان رسولوں پر بھی ایمان، جو رسول بھیجے ہیں ان رسولوں پر بھی ایمان، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر بھی ایمان، آخرت کے دن پر بھی ایمان، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ میری تقدیر میں لکھا تھا، جو ہوگا وہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس تقدیر پر بھی ایمان۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آخرت سے بھر گئی، آخرت کی فکر سے لبریز ہو گئی۔ پھر آپ لوگوں کو آخرت سے جوڑتے رہے اور لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ سنو، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ دارالعمل ہے، تم یہاں بونے آئے ہو، جو فصل تم یہاں تیار کر رہے ہو، جو بیج تم یہاں ڈال رہے ہو، اس کی فصل تم آخرت کے اندر کاٹو گے۔ پھر آپ نے لوگوں کو آخرت سے جوڑا، پھر جو بھی معاملہ ہو آپ نے لوگوں کو آخرت سے ایسا جوڑا، ایسا جوڑا، ایسا جوڑا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو وہ بالکل نہیں روتے، لیکن جب کوئی قبر کے عذاب کا ذکر کرتا تو ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے، اور اتنے گرتے اتنے گرتے اتنے گرتے ان کے آنکھوں سے آنسو کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا، عثمان غنی جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو؟ جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو نہیں روتے ہو، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو روتے ہو، آخر ایسا کیوں؟ تو عثمان غنی کا جواب یہ تھا کہ یہ قبر جو ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کے اسٹیپ میں سے پہلا اسٹیپ ہے۔ جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، جو اس قبر کی پہلی منزل سے نجات پا گیا وہ آخرت کی ساری منزلوں میں نجات پا جائے گا، اور جو یہاں فیل ہو گیا، جو یہاں گر گیا، جو یہاں ناکام ہو گیا، جو قبر ہی میں پھنس گیا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ پھر آپ نے بھی لوگوں کو آخرت سے ڈرایا، اس کی فکر کرنے کی طرف لوگوں کو نمنترن دیا، دعوت دی۔ خدا یہ دیکھو بڑھو میاں کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں، اٹھ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، اب کہاں جا رہے ہو؟ بڑھیاں تو سو گئی ہوں گی، کیا کرو گے وہاں جا کے؟ یہیں بیٹھیے آپ لوگ بھائی۔
اب بتائیے رات 4 بجنے جا رہے ہیں، 8 منٹ رہ گئے، اب بھاگ رہے ہیں، اب کسی کام کے رہ گئے ہیں، اب گھر میں جا کے جہاد یاد کر پائیں گے بیچارے؟ اب کسی کام کے بیٹھ جائیے بھائی، آپ لوگ خاموش رہیے۔